تو فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، تو جو کچھ بھی بھلے کام کرے اور وہ ایمان والا ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، درا حال یہ کہ وہ ایمان والا ہو، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں کی جائے گی، وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم اسے لکھ رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ آیت طیبہ نے ایک تو ہمیں بتا دیا کہ ہمارا عمل کوئی بھی جو نیک عمل ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں وہ کوئی بھی ضائع نہیں ہوگا، چاہے چھوٹا عمل ہو چاہے بڑا عمل ہو۔ اس بات کو بھی قرآن مجید فرقان حمید میں بار بار بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اس سے ایک نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ نیک عمل اسی کا قبول ہے جو ایمان والا ہے۔ اگر وہ ایمان والا نہیں ہے تو ساری دنیا کی چیریٹی کرتا پھرے، ساری دنیا کے لوگوں کی مدد کرتا پھرے، بھوکوں کو کھانا کھلائے، قیدیوں کی مدد کرے، مہمان نوازی کرے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرے، لوگوں کے لیے روڈ بنا دے، سڑکیں بنوا دے، پل تعمیرات کروا دے، جتنے بھی دنیا داروں میں نیکی کے کام معروف ہیں وہ سارے کام کر لے۔ ابھی پچھلے دنوں میں انگلینڈ میں تھا، برمنگھم میں تھا، تو میرے دوست کے گھر کے قریب ایک پارک تھا اور وہ کئی ایکڑ کی زمین ہے اور بہت بڑا پارک تھا۔ تو اس نے بتایا کہ مفتی صاحب یہ پارک 2 یہودی خواتین کا تھا، تو انہوں نے یہ پارک جو ہے پبلک کے لیے ڈونیٹ کر دیا۔ اسی طرح آج بھی بہت سارے ایسے غیر مسلم جو بہت یہ کام کرتے ہیں۔ خود حاتم طائی تھا جو ایمان نہیں لایا تھا، اس نے بھی بہت سارے ایسے کام کیے ہیں۔ تو وہ کام جتنے بھی غیر مسلم کرتے ہیں وہ اللہ کے یہاں پر مقبول نہیں ہیں، ان کا بدلہ دنیا ہی میں ان کو دے دیا جاتا ہے، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن جدعان کے بارے میں ذکر کیا۔ یہ زمانہ جاہلیت میں ایک شخص تھا جو کفر پہ تھا، اسی پہ اس کا انتقال ہو گیا۔ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ابن جدعان بڑا غریبوں کی مدد کرتا تھا، بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتا تھا، اور یہ کرتا تھا اور وہ کرتا تھا، تو اس کے لیے کوئی اجر ہے؟ تو آپ نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ واضح کر دیا کیونکہ وہ صاحب ایمان نہیں تھا۔ تو اس آیت نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ نیکیاں ایمان والوں کی کام آئے گی۔ بے ایمان لوگ اگر نیکیاں کرتے بھی ہیں تو اپنے دین دھرم کے مطابق کرتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں پہ وہ مقبول نہیں ہے۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور حرام اس بستی پر جسے ہم نے ہلاک کر دیا کہ پھر وہ لوٹ کر آئیں۔ یہ بھی ایک حقیقت کو بیان کیا گیا کہ دنیا کی زندگی بڑی قیمتی ہے، اس اعتبار سے قیمتی ہے کہ آخرت کا سارا دار و مدار اس دنیا کی زندگی پہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کھیتی کی تعبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دنیا سے، اور کھیتی اس چیز کو کہتے ہیں جہاں پر آپ بیج اگاتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں تو وہ فصل پک کے تیار ہو جاتی ہے۔ تو دنیا کے اندر آپ نیکیوں کے بیج ڈالیں گے تو ثواب اور اجر و انعامات کی فصل تیار ہو جائے گی، اور اگر گناہوں کے بیج ڈالیں گے تو پھر عذاب اور جہنم کی فصل تیار ہو جائے گی، اور کاٹنی پڑے گی آخرت کے دن، قیامت کے دن اس کا رزلٹ ملے گا۔ تو کفار اس بات کو مانتے نہیں ہیں، اور اگرچہ کہ اپنے آپ کو مختلف مذاہب سے موسوم کرتے ہیں، میں فلانے مذہب کا ہوں، میں فلانے مذہب کا ہوں، میرا فلانا دین ہے، لیکن ان کا نظریہ کیا ہے کہ دنیا 4 دن کی ہے، کھا لو پی لو موج اڑا لو، اس کو جتنا لمبا کر سکتے ہو کر لو، جتنے مزے لے سکتے ہو لے لو۔ تو ہر وقت وہ اپنی صحت کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں،
اپنی زندگی کو کس طرح انکریز کیا جائے، اور اس کے لیے نہ جانے وہ کیا کیا کام کرتے ہیں، ایسے غلیظ کام کرتے ہیں جن کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا ہے یہاں پر، کیونکہ ان کا عقیدہ نہیں تھا کہ مرنے کے بعد حساب کتاب بھی ہوگا، لیکن جب وہ مر جائیں گے اور اس وقت پھر قرآن میں ان کی حقیقت کو بیان کیا، کہیں گے کہ یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش میں مٹی ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت مانگیں گے کہ اللہ تو ہمیں دوبارہ بھیج دو دنیا میں، ہم تجھ پہ ایمان لے آئیں گے، لیکن اللہ فرماتا حرام ہے یہ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ جن لوگوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں اب وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آ سکتے، صرف یہی ہے، یہی موقع ہے ایمان کو قبول کرنے کا، کیونکہ ایمان کو قبول اس کرے اور وہ بھی غیب پر ایمان لے کر آئے تو وہ قبول ہے، کہ مومنوں کی صفت یہ بتائیے کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، مرنے کے وقت تو سب کچھ کھل جاتا ہے، فرشتے بھی نظر آ جاتے ہیں، عذاب بھی نظر آ جاتا ہے، اور قیامت کے دن تو سب کچھ نظر آ جائے گا، سب کچھ دکھ جائے گا، ہائے جس چیز کا ہم انکار کرتے تھے یہ تو واقعی آ گئی، لیکن اب ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب تو مان چکے ہیں وہ، اب تو مان چکے ہیں، لیکن اب ماننے کا فائدہ نہیں ہے، ماننے کا مقام یہی تھا، یہ دنیا تھی، تو اس لیے میں نے کہا بڑی قیمتی ہے یہ اس اعتبار سے، اس لیے امام اہل سنت نے فرمایا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا تو قیامت میں تو دیکھ لے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عزت ہے اور کیا کیا آپ کو اختیارات دیے گئے ہیں، تمام کے تمام انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور سب سے بڑا مقام آپ کو عطا کیا جائے گا، اور آپ ہی کو سب سے پہلے شفاعت کا اذن ملے گا، اور آپ کے اذن سے پھر سب کو باقی سب کو اذن ملے گا، پھر تو سب کہیں گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لیکن اس وقت پھر فائدہ نہیں ہے، دنیا کی زندگی میں ایمان نہیں رکھا تھا نا، اب تو دیکھ کر ایمان لے کے آ رہا نا، اب فائدہ نہیں ہے، ایمان بالغیب کا فائدہ تھا۔